إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ فتح پارہ نمبر 26 کے تیسرے رکوع کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. یہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 ہے اور تیسرے رکوع کا آغاز اسی آیت سے ہوتا ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیعت رضوان کا تذکرہ کیا ہے جو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے بیعت کی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد کی حیثیت سے مکہ مکرمہ روانہ کیا تھا کہ جا کر ان سے بات چیت کریں, مذاکرات کریں. اور ان کے جانے کے بعد یہ بات افواہ کے درجے میں پھیل گئی تھی کہ مشرکین مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قصاص لینے کے لیے, بدلہ لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے اس موقع پر ایک درخت کے نیچے بیعت کی تھی جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں 26ویں پارے کی سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کا یعنی بیعت رضوان کا تذکرہ کیا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے راضی اور خوش ہو گئے. اذ یبایعونک تحت الشجرۃ جب وہ اے نبی آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم. اللہ تعالیٰ کو مومنوں کے دل کا حال خوب اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ ان کے دل میں اس بیعت کے وقت میں کیا جذبات ہیں, کس قدر اخلاص ہے, اور وہ آپ سے بیعت کس درجے میں کر رہے ہیں, کیا زبانی درجے میں کر رہے ہیں یا حقیقت میں وہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے. فانزل السکینۃ علیہم چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سکینہ نازل کیا, یعنی دلوں کا سکون اور اطمینان اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور بدلے میں اللہ نے ان کو فتح قریب عطا فرمایا. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کے بارے میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو پیش آیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے بیعت رضوان کی, جس کا حاصل یہ تھا کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے اور خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے. کیا تم لوگ اس بات پر بیعت کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے اس پر بے زبان آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کی. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لیتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو بھی اپنے ہاتھ میں لیا. سب نے آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دیا اور بیعت کی. اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی بیعت کی کہ وہ موجود نہیں تھے, وہ تو قاصد کی حیثیت سے گئے ہوئے تھے, لیکن آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا
فرمایا کہ یہ حضرت عثمان کی طرف سے بیعت رہا ہے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا درجہ اور مقام ہے اور مرتبہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دائیں ہاتھ قرار دیا. آج کا دن آپ کو معلوم ہے 18 ذوالحجہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. اس لیے اس حوالے سے کچھ فضائل اور مناقب جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی شان میں، ان کے مقام اور مرتبے میں بیان کیے گئے ہیں، ان کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صحابی کی محبت نصیب فرمائی. صحابہ کرام معیار حق ہیں، جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے. ان کی اتباع اور پیروی میں انسان کے لیے جنت یقینی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سارے کے سارے اپنا ایک رنگ، اپنی ایک خوشبو، اپنی ایک مہک رکھتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلفائے راشدین میں سے ہیں. خلفائے راشدین آپ کو معلوم ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سارے کے سارے ہی اعلیٰ مقام پر اور اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، لیکن ان میں 4 صحابہ کرام جو خلفائے راشدین میں کہلاتے ہیں، ان کے مقام اور مرتبے کا تو کیا ہی کہنا. یہ ان خلفائے راشدین میں تیسرے یعنی خلیفہ راشد، خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسلام لانے اور ایمان لانے میں 4 نمبر حاصل ہے. یعنی یہ سابقین اولین میں سے ہیں. اسلام کے شروع میں اسلام قبول کرنے والے، ایمان لانے والے جو سابقین اولین کہلاتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سابقین اولین میں شمار ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 3 کے بعد 4 نمبر پر اسلام لانے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا کیا مقام اور مرتبہ کہ سابقین اولین میں شمار ہوتے ہیں. دوسرا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خود ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ کہ یہ صاحب الہجرتین، ایک ہجرت والے نہیں، 2 ہجرت والے. عام طور پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کے ایمان سے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، لیکن یہ وہ صحابی کے جن کو 2 ہجرتوں کا شرف اور مقام ملا. ایک پہلی ہجرت جو حبشہ کی طرف ہوئی تھی، اس میں بھی ہجرت کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. دوسرے مدینہ طیبہ کی طرف جب ہجرت ہوئی تو اس میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. اس لیے صاحب الہجرتین ان کو کہا جاتا ہے، یعنی 2 ہجرت والے. اسی طرح ان کا ایک اتنا بڑا مقام اور مرتبہ جو کائنات میں صرف ایک ہی شخصیت سے آیا ہے، پوری کائنات. یہ شرف اور مقام بھی ایسا کہ جو پوری دنیا کی تاریخ میں کسی کو بھی نہیں ملا. وہ کیا؟ ایک نبی کی 2 بیٹیاں اس شخص کی عقد میں آئی. علماء نے لکھا ہے اولین اور آخرین میں سے کسی بھی شخص کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کہ ایک پیغمبر کی 2 بیٹیاں کسی ایک شخص کی عقد میں آئیں. یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے کہ یکے بعد دیگرے ایک ساتھ نہیں ہے. اسی کے مسئلے کی روح سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک ساتھ 2 سگی بہنوں کا ایک شخص کے ساتھ عقد نکاح درست نہیں ہوتا، لیکن ایک کے بعد دوسرا، یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں، اور وہ بھی پیغمبر کوئی عام پیغمبر نہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، سید الاولین والآخرین، کائنات کے سب سے افضل اور مقدس برگزیدہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح میں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ آپ اپنے بیٹیوں کا عقد نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر رہے ہیں، اور ایک نہیں ایک کے بعد دوسرا بھی نکاح کر رہے ہیں. تو کسی نے وجہ دریافت کی کہ آپ اتنا زیادہ ان کو اتنی حیثیت اور اتنا مقام دے رہے ہیں کہ اپنی 2 بیٹیاں آپ نے کی عقد نکاح رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرمایا کہ اگر ایک میری 2 بیٹیاں کیا میری 40 بیٹیاں بھی اگر ہوتی تو میں کہ کر کے سب کا نکاح عثمان سے کروں.
سب کا نکاح حضرت عثمان سے کرتا. اسی لیے ان کو یہ مقام اور شرف حاصل ہے کہ یہ صاحب ذو نورین کے نام. نور کا مطلب روشنی اور نورین تسنیہ کا صیغہ ہے جس کا مطلب دو نور. تو ذو نورین کا مطلب یہ دو نور والے ہیں. یعنی نبی علیہ السلام کی دو بیٹیاں ان کے اپنے نکاح کری. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی امتیازات، خصوصیات اور اوصاف و کمالات سے بھری ہوئی ہے، لیکن ان کی چند صفات جو بہت زیادہ مشہور ہوئی، بہت زیادہ مشہور کہ حتیٰ کہ ان کے نام کا حصہ بن گیا، وہ صفت غنی ہونا، غنی ہونا، مالدار ہونا. اسی لیے آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ صفت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. غنی مالدار کو کہا جاتا ہے. مالدار ہونا کوئی بھی مالدار ہو سکتا ہے، یہ کوئی وصف اور کمال نہیں ہے. مالدار کوئی بھی ہو سکتا ہے. قارون بھی مالدار تھا، فرعون بھی مالدار تھا، بڑے بڑے دنیا کے مالدار گزرے ہیں، لیکن مالدار ہو کر دولت کا صحیح استعمال کرنا یہ ہے وصف اور یہ ہے خوبی، یہ ہے کمال کی بات. ورنہ مال تو شراب و کباب میں بھی لوگ خرچ کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صاحب ثروت تھے. اللہ نے دولت دی تھی، اللہ نے تمکری عطا کی تھی، اللہ نے فراوانی کشادگی دی تھی، خوشحالی دی تھی، لیکن اپنی ساری زندگی اس خوشحالی کو دین کی خدمت میں لگایا، دین کی خدمت کے لیے. چنانچہ جیش العسرہ کے نام سے ایک بڑا مشہور غزوہ پیش آیا تھا، جیش العسرہ، جس کو قرآن کریم میں بھی ذکر کیا گیا ہے 11ویں پارے کے سورۃ التوبہ کے سیکنڈ لاسٹ کو. جیش العسرہ یہ غزوہ تبوک کا مشکل ترین معرکہ تھا، جس میں میلوں سینکڑوں میل کا سفر کر کے صحراؤں اور ریگستانوں کو عبور کر کے وقت کی بڑی سلطنت جو اس وقت کی سپر پاور سمجھی جاتی تھی روم کی سلطنت سے ٹکر لینے کے لیے جانا تھا، جس کے پاس فوج اور اسباب اور اسباب ہر اتنے تھے کہ وہ اس زمانے کے اندر ایسا کسی کے پاس نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکتے ہوئے کھجوروں کے موسم میں کہ جب کھجوریں پک رہی تھی، تیار تھی، اور عربوں کا آپ کو معلوم ہے کہ معیشت کا دار و مدار نخلستان پر تھا، کھجوروں کی پیداوار پر تھا. کھجوروں کے پکنے کے وقت نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا انفرو، نکلو، جس حالت میں بھی ہو نکلو، جو نکلنے کی طاقت رکھتا ہے نکلے. اور یہ نذیر عام کا حکم تھا. نذیر عام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاد میں ایک حکم ہوتا ہے کہ چلو جی نکلو، کچھ افراد تیار ہو گئے، لشکر تیار ہو گیا، روانہ کر دیا. کچھ افراد اپنے کاموں میں لگے رہے، اپنے کاروبار میں لگے رہے. یہ نذیر عام نہیں. نذیر عام کا حکم یہ ہوتا ہے کہ سب نے نکلنا ہے، الف سے لے کے یہ تک سب نے جانا ہے. کسی ایک کو بھی گھر میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی بیٹھے گا تو گنہگار ہو. ہاں، معذور ہو، اپاہج ہو، مریض ہو، اس کا معاملہ ہے. قرآن کریم میں سورۃ توبہ میں اس کے احکام بھی ذکر کیے. تو نذیر عام کا حکم تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نکلنے کے لیے حکم دیا، اور سب کے نکلنے کے لیے سواریاں بھی موجود تھیں، اسباب موجود نہیں تھے. پیدل تو ظاہر ہے کہ یہ میلوں کا سفر، سینکڑوں میلوں کا سفر، کوئی ریگستان عبور کرنا پیدل تو ممکن بھی نہیں تھا. نبی علیہ السلام نے اس موقع پر صحابہ کرام سے چلتے کی اپیل کی. سورۃ توبہ 10ویں پارے کے اندر یہ سارے واقعات موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں کون جیش عسرہ کو تیار کرنے میں اپنے مال کو پیش کرے گا. لوگوں نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ اشرفیاں، کچھ دینار، کچھ دراہم، کسی نے سواریاں، کسی نے کچھ جو بھی اسباب اور وسائل مہیا کر سکتے تھے سب لا کے پیش. اس موقع کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام نے اس موقع پر پوچھا کہ جیش عسرہ کو تیار کرنے کے لیے کون اپنا مال اللہ کے راستے میں پیش کرے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے لیے میری طرف سے 100 اونٹ اپنے سامان اور اسباب سے لدے ہوئے اللہ کے راستے کے لیے وقف. 100 اونٹ، ایک اونٹ دینا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہوگی. اچھا، اونٹ بھی خالی نہیں، اسباب اور وسائل سے لدے ہوئے، اور ایک نہیں 100 اونٹ میری طرف سے اللہ کے راستے کے لیے وقف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کو بٹھا دیا.
پھر آپ نے فرمایا ضرورت تو اور بھی ہے. آپ نے فرمایا اور کون جیش اسرا کو تیار کرنے کے لیے اپنا مال اللہ کے راستے میں پیش کرے. یا رسول اللہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے کہنے لگے اصل میرے اوپر 200 اونٹ سامان سے لگے ہوئے میرے اوپر لازم ہے کہ میں اللہ کے راستے میں دوں. 100 پہلے دے چکے تھے, 200 کتنے ہو گئے؟ 300. آپ نے پھر بٹھا دیا. آپ نے پھر فرمایا کہ جیش اسرا کو تیار کرنے کے لیے کون اپنا مال اللہ کے راستے میں پیش کرے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھایا, کہا اس میں میرے ذمہ 300 اونٹ سامان سے لدے ہوئے 300 اونٹ میرے ذمہ لازم ہے کہ میں دوں گا. 100 200 300 اور پھر 300 600 اونٹ اللہ کے راستے میں اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کتنے خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا ایک نہیں 2 مرتبہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان اگر کوئی بھی گناہ کرے اس کے اوپر کوئی حرج کی بات نہیں, کوئی پکڑ کی بات نہیں. آج کے بعد یعنی گویا کی زندگی کے اختتام تک عثمان کچھ بھی کرے ان کے گناہ کا کوئی پکڑ کا معاملہ اللہ کی طرف سے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سارے کے سارے آئندہ کے اعتبار سے گناہ, وہ شخصیت ہی ایسی تھی کہ جو گناہوں سے اللہ رب العزت نے پاک رکھی. لیکن یہ کتنا بڑا اعزاز, یہ کتنا بڑا طبقہ امتیاز, یہ طبقہ کسی کو مل سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو فرما رہے کہ آج کے بعد تم مرتے دم تک جو بھی گناہ کرو اللہ نے تمہاری بخشش کرنی. اسی جیش اسرا میں ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1000 دینار کی تھیلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ یہ میری طرف سے اللہ کے لیے, اللہ کے راستے کے لیے وقف ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بھی یہی بشارت دی کہ آج کے بعد کسی گناہ کا ضرر اور نقصان عثمان کو نہیں پہنچے, کسی گناہ کا ضرر نقصان نہیں پہنچے. یہ مال اپنا مال اللہ کے راستے میں پیش کرنے کی کتنی عجیب شکل ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا شہادت کا دل روز واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا. محاصرہ کیا تھا بلوائیوں نے اور ان کے گھیرا تک کر کے مسجد جانے تک سے روک دیا. حالانکہ خلیفۃ المومنین تھے, خلیفہ تھے, امیر المومنین تھے, اسلام کے کتنے بڑے امیر المومنین, لیکن گھر سے نکلنے پر نظر بند کر دیا تھا بلوائیوں نے. مسجد جانے تک پابندی, پانی پینے تک پابندی, یعنی بیر کنواں جو میٹھے پانی کا کنواں تھا وہاں سے پانی ان کے گھر میں میٹھے پانی پہنچنے تک پہ پابندی لگا دی. اس محاصرے کے ایام میں حدیث میں آتا ہے, روایت میں ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بلوائیوں سے مذاکرات کیے جو گھر کے گھیرا ڈالے ہوئے. اچھا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ چاہتے صحابہ کرام کو حکم دیتے اور ان کے خلاف لشکر کشی کر سکتے تھے, امیر تھے, امیر المومنین تھے, پاور تھی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, آپ کا فرمان ان کے سامنے تھا. صحابہ کرام کہتے تھے کہ آپ حکم دیں, ہم ان بلوائیوں کے اوپر لشکر کشی کرتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, میں مسلمانوں کے اوپر تلوار نہیں اٹھا سکتا. ان بلوائیوں کا صرف اتنا کہنا تھا کہ آپ اس خلافت سے معزول ہو جائیں, آپ استعفیٰ دے دیں, بس اور کچھ نہیں چاہیے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے آخری میں مجھ سے عہد لیا تھا کہ اے عثمان, اللہ تمہیں قمیص پہنائیں گے, لوگ تم سے اس قمیص کو چھینیں گے, میرا فرمان ہے کہ تم قمیص کو نہ اتارو, لہٰذا میں نہیں اتاروں گا, تم نے مارنا ہے مار دو, تم نے شہید کرنا ہے شہید کر دو, لیکن میں اپنی مرضی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ قمیص یعنی خلافت کی قمیص میں نہیں اتاروں. چنانچہ ایسے ہی ہوا. ان بلوائیوں نے گھر میں گھس کر بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا. قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے روزے کی حالت میں قرآن کریم کی وہ آیت پڑھ رہے تھے جو سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارے کے آخری رکوع میں فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, ان کافروں کی جانب سے اللہ آپ کے لیے کافی ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی, لیکن اللہ رب العزت کی عجیب ایک معاملہ تھا کہ اسی آیت کو پڑھتے ہوئے گویا کہ وہ یہ شہادت دیتے ہوئے, گواہی دیتے ہوئے چلے گئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. قرآن کریم یہ کل قیامت کے دن ان کی شہادت پر گواہ بن کر اٹھے گا. کیا ان کا مقام اور مرتبہ تھا. بہرحال اس موقع پر جو واقعہ ذکر کرنے کا مقصد ہے کہ غنیم کو جو کہا جاتا ہے, انہوں نے بلوائیوں سے مذاکرات کیے اور بلوائیوں سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں, میں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں, مجھے سچ سچ بتانا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب مدینہ منورہ مسلمان ہجرت کر کے آئے تو مسلمانوں کے پاس
میٹھا پانی پینے کے لیے کوئی دستیاب پانی نہیں تھا. تو میں معلوم ہے کہ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کیا تھا کہ کون ہے جو بھیڑ روما کو اپنے پیسے سے خرچ کر کے خرید کر، جو یہودیوں کے پاس بڑا مہنگا اس نے منہ بولی قیمت بولی تھی، ایک تو بیچنے کے لیے راضی نہیں تھا، تو کون ہے جو بھیڑ روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اس کے بدلے میں اللہ اس کو جنت میں خیر عطا فرمائے گا. تو تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اس موقع پر اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا تھا اور یہ بھیڑ روما خرید کر میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا. تمہیں معلوم ہے گواہی دیتے ہو؟ سب نے کہا بلوائیوں نے کہ ہاں ہم گواہی دیتے. کہا کہ آج تم بلوائیوں نے مجھے اس کا ایک پانی کا قطرہ پینے سے روک دیے. پھر دوسری بات، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ مسلمانوں کو جب وہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، مسجد نبوی میں جب نماز پڑھنی شروع کی، کچھ عرصے کے بعد جب مسجد نبوی تنگ پڑ گئی تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ کون ہے مسجد سے متصل زمین کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے، اس کے اندر توسیع کا کام ہو جائے تاکہ مسلمانوں کو آسانی ہو جائے اور نماز پڑھنے میں کوئی تنگی نہ ہو، اور اس کے بدلے میں اللہ اس کو جنت میں خیر عطا فرمائے. کون ہے یہ کام کرے؟ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کام کس نے کیا تھا؟ کہ میں نے اپنا مال خرچ کر کے کیا. تم اس کی گواہی دیتے ہو؟ بلوائیوں نے کہا کہ جی ہاں گواہی دیتے ہیں. کہا کہ آج مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی وہاں پر تم اجازت نہیں دیتے ہو. اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے اور مسجد تک جانے کی ان کو بلوائیوں کی طرف سے اجازت نہیں. گھیرا ڈالا ہوا تھا، فتنہ سواریاں دی ہوئی تھی. اسی طریقے سے تم لوگ جیش عسرہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ جیش عسرہ کی تیاری میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد طلب کی تھی اور کہا تھا کہ کون ہے جو مسلمانوں کے ساتھ اس موقع پر معاونت کرے گا، تو میں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا، تم گواہ ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم گواہ ہیں. تو کہا کہ جب اس مال کے خرچ کرنے پر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارت سنی ہے، آج تم میرے گھر کے گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے. چوتھی بات انہوں نے کہی کہ تم میں قسم دے کر کہتا ہوں کہ تمہیں یاد ہے سبیر کی پہاڑی پر جو مینا اور مزدلفہ کے قریب ایک پہاڑی ہے، بائیں ہاتھ پر مینا کی طرف جاتے ہوئے پڑتی ہے، آج بھی وہ موجود ہے. سبیر کی پہاڑی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی یعنی اپنا تذکرہ کیا. ان 3 صحابہ کے ساتھ سبیر کی پہاڑی پر اللہ کے نبی چڑھے ہوئے تھے اور وہ پہاڑ ہلنے لگا، لرزنے لگا، تھرتھرانے لگا اور ایسا ہلنے لگا کہ اس کے پتھر نیچے لڑک لڑک کے گرنے لگے. تمہیں معلوم ہے کہ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ اپنا پاؤں اپنے پہاڑی پر مار کر زور سے کہا تھا کہ تو ہلتا کیوں ہے؟ تجھے معلوم نہیں کہ تیرے اوپر دو صدیق ہیں، نبی ہے اور صدیق ہے، اور 2 شہید تیرے اوپر کھڑے ہیں. نبی تو خود صدیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 شہید سے مراد حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پہاڑ بھی جو درز رہا تھا اور تھرتھرا رہا تھا وہ بھی رک گیا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تجھے معلوم، تم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شہادت کی بشارت اپنی زندگی میں دی تھی؟ کہا جی ہمارے میں معلوم ہے. کہا کہ پھر سن لو، خوش ہو جاؤ کہ میں شہید ہوں، کہ تم لوگوں کے ہاتھوں اگر میں مارا جاؤں گا تو میرا خون شہید کا خون ہوگا، میرا خون کوئی مقتول کا خون نہیں ہوگا. یہ ہے غنی جنہوں نے اپنی ساری زندگی اپنی دولت کو اسلام کے لیے وقف کر دی. جیسے عسرہ کی تیاری کا معاملہ ہو یا بھیڑ روما کی خریداری کا معاملہ ہو، اسی طرح دیگر تمام مواقع میں جہاں اعلان کلمۃ اللہ کے لیے مالی جہاد کی ضرورت پیش آئی ہو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تابندہ ستارے کی طرح ہمیشہ چمکتا رہے. آج بھی صدقہ جاریہ کی شکلیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں مدینہ منورہ کے اندر موجود. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا باقاعدہ حصہ بن گیا غنی. اسی طرح ان کو صاحب الحیا بھی کہا جاتا ہے. صاحب الحیا یہ بھی ان کے نام کا ایسا حصہ ہے. خطبے کے اندر آپ جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں 4 خلیفہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ہر صحابی کا نام لیتے ہوئے کوئی مخصوص صفت ذکر کی جاتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ کہا جاتا ہے وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانَ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانَ، کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حیادار اور سب سے زیادہ حیا کی صفت رکھنے والے حضرت عثمان غنی. ویسے تو ہر صحابی حیا کی صفت رکھنے والا، لیکن ان کی یہ صفت ایک نمایاں امتیازی وصف کے طور پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی، اندر آنے کی اجازت مانگی. آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی پٹلی سے پائشہ آپ کا جو دھوتی کا کنارہ ہے وہ ہٹا ہوا تھا.
پنڈلی کھلی ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, اجازت دے کر آپ بیٹھے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستک دی, اجازت دے کر اندر آئے, آپ بیٹھے رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب استئذان کیا یعنی اجازت طلب کی, اندر تشریف لائے, آپ اٹھ کر بیٹھ گئے, اپنے پائچے آپ نے سیدھے. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ میرے والد آئے آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عمر آئے اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت پر ہم نے ایک چیز نوٹ کی کہ آپ نے اپنے پائچے سیدھے کیے, اپنی کنڈلی کو ڈھانپ دیا. آپ نے فرمایا الا استحی, کہ میں کیا اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اسی طرح ایک روایت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیادار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, اسی لیے ان کے نام کا لاحقہ گویا کہ بن گیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان کامل الحیاء والایمان. اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جن کے تذکرے کیے جائے تو ختم ہی نہ ہو, ایسی ان کی صفات ہیں, ایسی ان کی زندگی کے واقعات ہیں. اسی لیے میں پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ میرے دوستوں کچھ وقت نکال کر صحابہ کرام کے تذکرے, واقعات, ان کے قصے خود بھی پڑھیں, اپنے بچوں کو بھی سنائیں. آپ یقین کر لیجیے کہ آج ہمارے اس دور کے اندر جنریشن کو صحابہ کرام کے بعض اوقات نام تک نہیں پتا ہوتے. خلفائے راشدین 4 کون سے خلیفہ ہیں, آپ کو 4 خلیفہ کے نام بہت سے بچے جو بالغ بھی ہو چکے ہیں, جن کے سامنے دنیا کی ساری معلومات, کرکٹ کے کھلاڑیوں کے 11 کھلاڑیوں کے نام آپ کو ازبر کر کے بتا دیں گے. فلاں فلم کون سی سن میں ریلیز ہوئی تھی, اس کا ہیرو کون تھا, اس کا ولن کون تھا, وہ بتا دے گا. لیکن اگر 4 خلیفہ کے نام پوچھے جائیں تو بڑی شرم کی بات ہے. یہ شرم کی بات ہے میرے دوستوں, ڈوب کرنے کی بات ہے کہ مسلمان ہو کر ہمارے اتنا ہمارا اپنے اسلاف سے رشتہ کٹ گیا ہے کہ ہمیں نام تک نہیں بتاؤ. اشرا مبشرہ کی 10 صحابہ کرام کو کہتے ہیں. 10 صحابہ کرام کے نام پوچھیں, بڑے مجمع میں آپ کو بتانے والے شاید چند دوست, بڑے مجمع کے اپنے آپ سے پوچھیے کہ اشرا مبشرہ کے نام آپ کو یاد ہے. آپ بولیں گے یہ کون سا نصاب ہے, یہ کون سا, میں کہتا ہوں یہ ہمارا مسلمانوں کا بچپن کا نصاب ہے جو ماں کی گود میں دودھ پیتے ہوئے بچے کو سکھایا جاتا تھا کہ بیٹا خالد بن ولید کون تھے, حضرت ابوبکر صدیق کون تھے. ماں دودھ پلاتے پلاتے نوریاں دیتے ہوئے بچوں کو صحابہ کرام کے واقعہ سنایا کرتی تھی. آج بچے کو کھانا کھلاتے ہوئے موبائل پہ ٹک ٹاک کی چیزیں دکھا کر بچے کے دل و دماغ پر کیا چیزیں بسی جائے. میرے دوستوں میرے سامنے صرف اس وقت یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے ساتھ جڑیں, رشتہ جوڑیں. ابھی یقین کیجیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنا کچھ میں تیار کر کے لایا, نہ وقت نے اجازت دی نہ اتنی بیان کرنے کی وسعت ہے. اتنے سارے واقعات ایک شخصیت کے, ہر شخصیت کے معاملات کو پڑھیں تو پڑھتے ہی چلے. حکایات صحابہ فضائل اعمال کے شروع میں چھوٹا سا کتابچہ ہے کہ گھر کے اندر موجود ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. اس حکایات صحابہ کو کھول کر رات کو سونے سے پہلے اپنے بچوں کو کوئی ایک قصہ, جیسے ہم افسانے سناتے ہیں, کہانی سناتے ہیں, اسٹوریاں سناتے ہیں, یوٹیوب کے اندر بہت ساری اسٹوریاں لگا کے بچے کو دے رہے ہوتے ہیں, کبھی یہ بھی کوئی قصہ سناتے ہیں. یہ حقیقی زندگی کے قصے ہیں, حقیقی زندگی کے, جس سے بچے کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی, صحابہ کی محبت پیدا ہوگی, صحابہ جیسے مر کٹنے کا جذبہ پیدا ہوگا. آج یہی چیزیں ہماری ایمان کی ایسی کمزوری بن گئی ہیں کہ سویڈن کے اندر قرآن کریم کا نسخہ چلایا جا رہا ہے اور سرکاری پورے پاور کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ چلایا جا رہا ہے, کیونکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی طرف سے جو احتجاج ہونا چاہیے تھا اس کا 10واں حصہ بھی نہیں, 10واں حصہ بھی نہیں. صرف سوشل میڈیا پر چند میسیجز کے تبادلہ, یہ کوئی احتجاج نہیں ہے. ادھر افغانستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے بامیان کے بت توڑے گئے تھے. پوری دنیا, پورا ورلڈ, پوری میڈیا, یہ فرانس, امریکہ, برطانیہ, یہ سب سراپا احتجاج بن گئے تھے کہ جی بامیان کے بت توڑے جا رہے ہیں. حالانکہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ اس بامیان کے بتوں کا پجاری بھی کوئی نہیں, وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. وہ ایک تاریخ کا حصہ تھا کہ کبھی کسی زمانے میں اتنی پرستی ہوتی, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. آج یہ قرآن خود ان کے مذہب کے مطابق, ان کی تورات اور انجیل کے مطابق سچی کتاب ہے, لیکن اس موقع پر ان کو یہ یاد نہیں آ رہا کہ کسی مذہب کی توہین کیا ہوتی ہے. اس وقت تو یہ آ گئے انسانی حقوق کے بڑے بڑے علمدار کہ جی
بامیان کے بت توڑ کر انسانیت کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. کیا قرآن کے نسخے کو جلا کر دنیا کے اندر دہشت گردی نہیں پھیلائی جا رہی؟ ہم مسلمان یاد رکھیے ترک جہاد کی وجہ سے یہ ذلت میں مبتلا ہے. اللہ کی قسم جہاد کو ترک کرنے کی وجہ سے یہاں پر ذلت و رسوائی مسلط ہے. نماز چھوڑنے کی وجہ سے نہیں، نماز آج بھی مسلمانوں کی مسجدوں میں بھری ہوئی ہے، لیکن جہاد کے چھوڑنے کی وجہ سے آج یہ آ گیا ہے کہ خانہ کعبہ کو بھی خدا نہ خاصہ ڈھانے کی طرف یہ بڑھے تو ہم بیٹھ کے پھر سوشل میڈیا پر میسیجز کا تبادلہ کرتے رہے. اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا کیجیے، حمیت ایمانی پیدا کیجیے، اپنے اسلام سے رشتہ جوڑیے. اللہ پاک ہم سب کو دینی غیرت اور حمیت نصیب فرمائے. تو آپ دعوانا الحمدللہ.